السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا جو اپنا مال بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا کرتا تھا۔ اچانک وہ اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی بیوی نے دل میں کہا کہ میں اپنے شوہر کے چھوڑے ہوئے مال کے لیے اس سے افضل جگہ نہیں پاتی جہاں وہ خرچ کیا کرتا تھا، یعنی وہ جو لوگوں پر خرچ کیا کرتا تھا اس سے افضل جگہ کوئی ہے ہی نہیں۔ لہٰذا اس نے سارا مال صدقہ کر دیا سوائے 200 درہم کے جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے جمع کر رکھے تھے۔ جب بچہ بڑا ہوا تو اس نے پوچھا، اے میری ماں، میرا باپ کون تھا؟ اس نے جواب دیا کہ بیٹا، تیرا باپ بنی اسرائیل کے معززین میں سے ایک تھا۔ بیٹے نے پھر پوچھا، کیا اس نے کچھ مال چھوڑا ہے میرے لیے؟ ماں نے جواب دیا، کیوں نہیں بیٹا، لیکن وہ ہمیشہ بھلائی کے راستے میں خرچ کرتا تھا تو میں نے بھی اسی راستے میں خرچ کر ڈالا۔ بیٹے نے پوچھا، آپ نے میرے حصے کا مال کیوں صدقہ کر دیا ماں، اور اس میں سے کچھ نہ بچایا؟ ماں نے کہا، بیٹا، تمہارے حصے کے 200 درہم ابھی باقی ہے۔ بیٹے نے کہا، لائیے میرا مال مجھے دے تاکہ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت کا فضل تلاش کروں۔ چنانچہ وہ اپنی ماں سے 200 درہم لے کر گھر سے چل پڑا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک برہنہ مردے کے پاس سے گزرا جو زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس سے افضل جگہ مال خرچ کرنے کی اور کوئی نہیں۔ اس نے 180 درہم کا کفن خرید کر اس نے کفن دفن کا اہتمام کیا اور قبر پر مٹی ڈالی اور بچے ہوئے 20 درہم لے کر روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے جواب دیا، اللہ رب العزت کا فضل تلاش کرنے نکلا ہو۔ اس شخص نے کہا، اگر میں تیری ایسی چیز کی طرف رہنمائی کر دوں جس سے تو اللہ رب العزت کا فضل پائے تو اس میں سے نصف میرا ہوگا۔ لڑکا رضامند ہو گیا تو اس شخص نے کہا کہ فلاں شہر کی طرف چلے جاؤ، وہاں تم ایک عورت کو پاؤ گے جس کے پاس ایک بلی ہوگی، وہ اسے فروخت کر رہی ہوگی۔ تم اسے 20 درہم میں خرید کر ذبح کر دینا، اسے آگ میں جلا دینا اور پھر اس کی راکھ جمع کر کے دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو جانا۔ وہاں کے بادشاہ کی بصارت ظاہر ہو چکی ہے، تم بطور سرما اس کی آنکھوں میں وہ راکھ لگانا، اس کی بینائی لوٹ آئیں گی۔ وہ لڑکا اس شخص نے جس طرف بتایا تھا اسی طرف چل دیا۔ جب بلی کی راکھ لے کر بادشاہ کے پاس آیا تب بادشاہ نے کہا، اس لڑکے کو اسی وادی میں لے جاؤ جس میں سرما لگانے والے ہیں، پھر اس کو بتانا کہ اگر اس نے مجھے ٹھیک کر دیا تو منہ مانگا انعام پائے گا، اور ٹھیک نہ کر سکا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ اگر وہ چاہے تو علاج کے لیے آگے بڑھے، اگر وہ چاہے تو لوٹ جائے جہاں سے وہ آیا ہے، کیونکہ مجھے اس پر تبھی یقین ہوگا جب یہ اپنی جان کی بازی لگا کر مجھے ٹھیک کرے گا۔ جب لڑکا وادی میں گیا تو وہاں سرما لگانے والوں کی لاشیں دیکھی تو پھر بھی اس نے کہا کہ میں سرما لگاؤں گا۔ چنانچہ اس نے جب سرما لگایا تو بادشاہ کہنے لگا، گویا مجھے کچھ نظر آ رہا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ لگایا تو بادشاہ نے کہا کہ اب میں کچھ دیکھ رہا ہوں۔ پھر جب تیسری مرتبہ اس لڑکے نے سرما لگایا تو اس کی بینائی مکمل طور پر لوٹ آئی اور بادشاہ اب سب کچھ دیکھ سکتا تھا، اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی تھی۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ اب میں تم پر اس سے بڑھ کر احسان نہیں کر سکتا کہ تیری شادی اپنی بیٹی سے کر دوں۔ پھر بادشاہ نے اس کی حاجت پوچھ کر اپنا سب سے پسندیدہ مال اسے دے دیا۔ وہ لڑکا اس بادشاہ کے پاس کچھ عرصہ رہا، پھر اس لڑکے کو اپنی ماں کی یاد آئی تو اس نے بادشاہ سے جانے کی اجازت چاہی۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، اپنے ساتھ اپنی بیوی اور مال کو بھی لے جاؤ۔ جب واپسی میں وہ لڑکا اس شخص کے پاس سے گزرا تو اس شخص نے پوچھا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو لڑکے نے نفی میں جواب دیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں وہی ہوں جس نے تمہیں فلاں بات بتائی تھی اور تمہیں وہ راکھ دی تھی جو بادشاہ کی آنکھ میں لگا کر اس کی بینائی واپس لوٹا دیں گی۔ وہ لڑکا سواری سے اتر آیا اور جو کچھ اس کے پاس تھا 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرے حصے کی ایک چیز ابھی بھی باقی ہے۔ لڑکے نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، تیری بیوی۔ میں تجھے اللہ رب العزت کی قسم دیتا ہوں کہ اپنا وعدہ پورا کر۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ پھر ہم اس کی تقسیم کیسے کریں گے؟ اس شخص نے کہا کہ اس کو آرے سے چیر دو۔ لڑکے نے حامی بھر لی کہ میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ جب اس نے آرا اپنی بیوی کے سر پر رکھا تو وہ شخص کہنے لگا، رک جاؤ، بے شک مجھے اللہ رب العزت نے تیرے پاس بھیجا ہے
اللہ تبارک و تعالی اسی طرح تیری حفاظت فرمائے جیسے تو نے اس سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا۔ پھر اس شخص نے اس لڑکے کو سارا مال اسے واپس کر دیا، کیونکہ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ ایک فرشتہ تھا، اور وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس نوجوان لڑکے کا امتحان لینے آیا تھا۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی اپنے بندوں کو مال دے کر آزماتا بھی ہے اور ان کی نیتوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے لوگوں کو صدقہ خیرات کرتے ہیں یا نہیں، یا اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ وعدہ پورا کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں نواز دیتا ہے، اور اگر اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں تو پھر وہ اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں اور جہاں سے شروع کرتے ہیں وہیں پر واپس آ جاتے ہیں۔ تو دوستو، اسی لیے کہا گیا ہے کہ دولت ملے تو اپنی شرافت نہ بھولو۔ اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے، جو دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دوسروں کے کام آئیے، دوسروں کی مدد کیجیے۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔